ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. قلم جب بھی اٹھایا ملک کو ذیشان لکھا ہے. قلم جب بھی اٹھایا ملک کو ذیشان لکھا ہے. ستم سہ کر بھی ہم نے پیار کا انعام لکھا ہے. ہمیں نفرت بھری نظروں سے ہر دم دیکھنے والوں، ہمیں نفرت بھری نظروں سے ہر دم دیکھنے والوں، ہمارے دل میں جھانکو صرف ہندوستان لکھا ہے. خاموش ایک قوم کا تحفظ مت سمجھو، خاموش ایک قوم کا تحفظ مت سمجھو، ہر وقت دیکھو مشغلہ تصویر مت سمجھو. ادب نوازی سیکھی ہے بزرگوں سے ہم نے، ادب نوازی سیکھی ہے بزرگوں سے ہم نے، جھک کر مڑ رہے ہیں تو حقیر مت سمجھو. حق جتنا بھی تمہارا ہے اتنا ہی ہمارا ہے، حق جتنا بھی تمہارا ہے اتنا ہی ہمارا ہے. بھارت کی دھرتی کو اپنے باپ کی جہانگیر مت سمجھو. جامع قدر سامعین اکرام اور معزز اساتذہ اعزام اور ملت کے غیور نوجوانوں اور عزیز ساتھیوں، آج پورے ملک میں ہر طرف نفرت و تعصب کا دورہ ہے. ہر شخص خوف دہشت میں مبتلا ہے، نا امیدی اور خوف جھونکا جا رہا ہے. گنگا جمنا تہذیبی دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے. وہی ہندوستانی جو ایک دوسرے کی ہر غمی اور ہر خوشی میں مکمل طور پر شریک رہتے تھے، آج ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں. وہ کیا وجہ ہے کہ آج حکومت ہمیں ایک دوسرے سے الگ کرنا چاہتی ہے، آج حکومت ہمیں توڑنا چاہتی ہے، ہماری پیار محبت کے اندر اختلاف کرنا چاہتی ہے. میرے محترم دوستو، وہی ہندوستانی جنہوں نے انگریز کے زمانے میں لڑائیاں لڑی ہے، انگریز سے پنگا لیا ہے، آج انہی ہندوستانیوں کو تہذیب کے نام پر بانٹنے کی ناپاک سازشیں رچی جا رہی ہے. میں اسلام اور مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اور کڑی لفظوں میں مذمت کرتا ہوں، مخالفت کرتا ہوں، نندہ کرتا ہوں کہ جہاں اسلام ہے وہاں دہشت گردی نہیں ہو سکتی، اور جہاں دہشت گردی ہے وہاں اسلام نہیں ہو سکتا. اسلام تو امن و شانتی کا پیغام ہے، پیارا مذہب ہے، ہمارا مذہب ہے. ملے گی منزل مقصود ہی ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود ہی ایمان رکھتے ہیں. ہم اپنے رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں. وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے. ہم اپنے دل کے گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں. دنیا کے سپر پاور ملک میں ایک شخص تھا جس کے پیروں کی دھڑکن پر دنیا اربوں ڈالر لٹا دیتی تھی، لیکن اسے کہیں سکون نہیں ملا، اسے سکون کی تلاش تھی. اس نے اپنے چچیرے بھائی سے کہا کہ مجھے سکون کی تلاش ہے. بھائی نے کہا کہ سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو. اس شخص نے قرآن پڑھا اور پھر اسلام میں داخل ہو گیا. اس شخص کا نام تھا مائیکل جیکسن. ارے کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ لوگ اربوں ڈالر لٹا کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. ارے کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ یوسف یوحنا محمد یوسف ہو جاتا ہے. کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ جس برائل رانا کے پلے سے نکھرے ہوئے رنگ دنیا کو آخری چمچا دیتے تھے وہ شخص اسلام قبول کر لیتا ہے. کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ جس شخص کے غصے سے دنیا تھر تھر کانپ جاتی تھی وہ مائیکل کعبے کا طواف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. کچھ باتیں ہیں میرے اسلام میں کہ حضرت ابو بکر ایمان لے آتے ہیں. کچھ باتیں ہیں میرے اسلام میں کہ عمر اسلام قبول کر لیتا ہے. اور کچھ باتیں ہیں میرے اسلام میں کہ فاروق اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے. کچھ باتیں ہیں میرے اسلام میں کہ عثمان علی اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. کچھ باتیں ہیں میرے اسلام میں حضرات سامعین ذی وقار،
آج جو یہ چہرے آپ حضرات کے سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ مسلمانوں جیسا لباس پہنے ہوئے ہیں، یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں۔ یہ کچھ لوگوں کے ایسے پالے ہوئے چہرے ہیں جو صرف اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ آج جو دنیا کہتی ہے کہ اسلام خون بہانے کی اجازت دیتا ہے، کہ اسلام معصوموں کے قتل کی اجازت دیتا ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں اور کڑی لفظوں میں مذمت کرتا ہوں کہ اسلام کبھی معصوموں کے قتل کی اجازت نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا۔ ارے ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جن کے اوپر روز کوڑا پھینکتی تھی ایک بڑھیا، ایک دن جب وہ کوڑا نہیں پھینک پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال پوچھنے ان کے گھر گئے۔ آج اس تاریخ کو بھول گئے کہ جب ممبئی اٹیک کے بعد دہشت گرد مارے گئے تھے تو حکومت انہیں ہمارے قبرستانوں میں دفنانا چاہتی تھی، اور اس وقت ممبئی کے تمام مسلمان حکومت سے کہنا چاہتے تھے اور لکھت روپ لے کر حکومت کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم دہشت گردوں کو اپنے قبرستانوں میں دفنانے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ ہم اپنے وطن عزیز کو پیغام پہنچاتے ہیں۔ ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار، ہم رہبر منزل ہیں، ہمیں قافلہ سالار، وما علینا الا البلاغ۔